ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, ہمیں جانور سے ڈر لگتا ہے, ہمیں دنیا سے ڈر لگتا ہے, اور ہم ماں باپ کے سائے میں بیٹھنا چاہتے ہیں. حکومت ماں باپ حکومت میں بچائے گی, اور حکومت ماشاءاللہ میرے سب کام کرے گی. جیسے کہتے ہیں نا, حکومت ریلیف دے گی. مجھے سمجھ نہیں آتی حکومت ریلیف کیا دے گی. جو ڈیموکریٹس بھی پاور میں آتے ہیں وہ خدا بننا چاہتے ہیں. کیا مارکیٹس بننا ایکسپلائٹیشن اور مونوپولی کو لیڈ کر رہے ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی پہاڑ نہیں چڑھا تھا, ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی سمندر میں نہیں گئے تھے, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ایکسپلور نہیں کیا تھا. وہ گورا ایکسپلور کرتا 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 آ کے ہمیں 300 سال سلیو بھی بنا گیا, اور آج تک بھی رکھا اس نے سلیو. تحقیق کی باتیں ہوتی ہیں, ڈنڈا چلانے کی نہیں باتیں ہوتی. ڈی سی صاحب جا کے بند کر دیں, ہم لڑنا شروع کر دیں. میں بار بار کہتا ہوں ہم لڑنا شروع کر دیں, بڑے لوگ سنیں گے. پر عقل کی بات اور سوچ کی بات ہمارے لوگوں میں دم نہیں ہے. السلام علیکم. ہم آج ایک نئے پوڈ کاسٹ آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو نئی چیزیں بتاتے رہتے ہیں اکانومی کے بارے میں. بیشتر لوگ سنتے نہیں ہیں, زیادہ لوگ انڈیا سے سنتے ہیں. بڑی حیرانگی کی بات ہے, پاکستانی لوگ اکنامکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. میں بار بار کہتا ہوں پاکستانی لوگ اکنامکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, پر چلے خیر آج پھر ٹرائی کرتے ہیں. لیکن آج ایک مختلف چیز ہم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ جواب دیں گے. میں جواب دوں گا؟ جی نہیں, میں تو سوال پوچھنے نہیں, آج اسی لیے یہ مختلف ہے کہ آج آپ سوال نہیں کریں گے, آج آپ جواب دیں گے. شروع کریں. آپ جب بھی کوئی ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی, اس کی بہتری کی, آپ امیجیٹلی جو میرے خیال میں آپ کی پہلے 2-3 اس میں پروپوزلز ہوتے ہیں, اس میں ایک یہ ضرور ہوتا ہے کہ ڈیولپ مارکیٹس کریٹ کریں. اور ہمیشہ یہ ایک بہت اسٹرانگ ریئیکشن جو ہے وہ ایووک کرتا ہے. کچھ آبویسلی اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی پروپورشن کہتی ہے کہ جی یہ غلط بات ہے. آپ جب مارکیٹ کہتے ہیں اس کا ایگزیکٹلی مطلب کیا؟ دیکھیے, جو ریئیکشن پہلے میں اس پہ بات کر لوں. ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, ہمیں جانور سے ڈر لگتا ہے, ہمیں دنیا سے ڈر لگتا ہے, اور ہم ماں باپ کے سائے میں بیٹھنا چاہتے ہیں. یہی ہماری قوم کی حالت ہو گئی ہے کہ انہوں نے کبھی ایکسپلور نہیں کی دنیا نے, انہوں نے کچھ سیکھا نہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے. حکومت ماں باپ حکومت میں بچائے گی, اور حکومت ماشاءاللہ میرے سب کام کرے گی. جیسے کہتے ہیں نا, حکومت ریلیف دے گی. مجھے سمجھ نہیں آتی حکومت ریلیف کیا دے گی. پھر کہتے ہیں حکومت ہمیں سوشل پروٹیکشن دے گی. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی. دنیا جو ہے, انسان جو اللہ میاں نے یہاں بھیجا تھا, اس لیے بھیجا تھا کہ ہم کچھ ایکسپلور کریں گے, کچھ بنائیں گے, کچھ چیز کریں گے. وہ ہم نے نہیں کرنا. تو مارکیٹ جو ہے, مارکیٹ اور گورنمنٹ دو چیزیں ہوتی. حکومت ہوتی ہے, ضرور ہوتی ہے, کون کہتا نہ ہو, پر حکومت کو بھی ہم نے ریکنفیگر کر دیا. پرانے زمانے کی حکومت تھی بادشاہ سلامت, اب حکومت ڈیموکریسی ہے, اور ڈیموکریسی بھی ہم دیکھ رہے ہیں خطرے میں ہے, کیونکہ جو ڈیموکریٹس بھی پاور میں آتے ہیں وہ خدا بننا چاہتے ہیں. ٹھیک, تو اسی طرح مارکیٹ بھی ہے. مارکیٹ کیا چیز ہے؟ مارکیٹ ہے جو کہ آپ جا کے کام کرتے ہیں, باہر چیزیں خریدتے ہیں, مارکیٹ میں خریدتے ہیں. اب مارکیٹ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں, تو مارکیٹ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا چیز ہے. اس پہ لوگ نہیں بات کرتے. لوگ کہتے ہیں نہیں حکومت کرے گی. اولمپکس میں جب انہوں نے ٹینس کھلاتے ہیں, والی بال کھلاتے ہیں, اسکیٹ بورڈنگ کھلاتے ہیں, یا جو بھی کوئی ہر روز نئی گیم آ جاتی ہے. اب دیکھیں کئی نئی گیمیں آ گئی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک رولز بنا دیتے ہیں. گیم کیا ایک رول ہے, چاہے آپ کبڈی کھیلیں, چاہے ریسلنگ کریں, چاہے کچھ رولز ہیں. اب ریسلنگ کی انہوں نے کتنی ویریشنز بنا دی, ٹھیک ہے نا, کہ جی وہ اسٹریٹ فائٹنگ بھی آ گئی, الٹیمیٹ فائٹنگ بھی آ گئی ہے, کراٹے بھی آ گئی, سب کے رولز ہیں. جب آپ الٹیمیٹ فائٹنگ بھی کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو کوئی رولز ہیں کہ یہ مار سکتے ہیں, یہ نہیں مار سکتے. لگتی ہے بڑی لڑائی ہو رہی ہے, پر نہیں ہو رہی ہوتی. اب مارکیٹ کیا ہے؟ مارکیٹ از اے سیٹ آف رولز. 2-3 چیزیں ہیں مارکیٹ میں چاہیے. پہلی چیز جو آپ کو چاہیے, پراپرٹی رائٹ, کہ یہ بوتل کس کی ہے, آپ کی ہے, یہ میری ہے. اور یہ پراپرٹی رائٹ کسی نے ڈیفائن کرنا ہے. اگر کوئی ڈیفائن نہیں کرے گا تو میں آپ سے تکڑا ہوں تو میں لے جاؤں گا, یا آپ میرے سے تکڑی ہیں آپ لے جائیں گے. پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جو تکڑا ہوتا تھا وہ لے جاتا تھا چیز, ٹھیک ہے. تو اب گورنمنٹ نے جب پراپرٹی رائٹس آپ کو دیے, پراپرٹی رائٹس کیا کہ وہ بتاتی ہے گورنمنٹ کی یہ بوتل میری ہے, آپ کی یہ زمین آپ کی ہے, وہ سیل فون آپ کا ہے, وہ ٹھیک ہے نا, وہ ڈیفائن ہو جاتا ہے. جب یہ پراپرٹی رائٹ ڈیفائن ہو جائے تو پھر آپ سے میں خرید سکتا ہوں چیز. پھر میں کیسے لوں گا آپ سے؟ وہ رولز بھی حکومت کو بتانے ہوتے ہیں. وہ رولز خود نہیں, مارکیٹ خود بھی بنا لیتی ہے, بٹ انفورسمنٹ تو حکومت کی ہوتی ہے نا. کورٹ چاہتے ہیں آپ سب کچھ, کانٹریکٹ آپ سائن کرتے ہیں, انفورسمنٹ تو حکومت کی ہے. تو 2 چیزیں ہیں, ایک تو پراپرٹی رائٹ, دوسری چیز رولز.
तीसरी चीज जो मार्केट में बहुत रिक्वायर्ड है कि पता हो क्या चीज अवेलेबल है. तभी लोग दुकानें साथ लगा देते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि इन्फॉर्मेशन हो. आप एक दुकान से जाके दूसरी दुकान पे प्राइस कंपेयर कर सकें. आप कह सकें कि भाई ये जूती 50 रुपए की है, मुझे वो. और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि सबको अवेलेबल है इक्वली, सबको, बिकॉज मार्केट में सब फिरते हैं. ठीक है ना, दुकानें साथ साथ लग जाती हैं, बल्कि दुकानें खुद साथ साथ लगाते हैं कि जी हम आपको चांस मिले कि आप जल्दी से इन्फॉर्मेशन ले लें. ये नहीं कि इधर जूते की दुकान है, इधर ग्रोसरी की, उधर वो, आपको 10 मील नहीं चलना पड़ता, साथ साथ लग जाती है. हुकूमत उनको वो प्रॉपर्टी राइट्स देता है और उनको बताता है आप ट्रेड कैसे करते हैं. तो वो रूल्स हुकूमत के होते हैं. और मैं अगर दुकान से चीज़ लेके भागूं, हुकूमत आ जाती है बीच में. अगर दुकानदार मुझे पैसे लेके चीज़ ना दे, हुकूमत आ जाती है बीच में, पुलिस आ जाती है. तो ये बहुत ज़रूरी बात है. अब जब मार्केट्स बनती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है मार्केट में, जो चीज़ होती है वो होती है इन्फॉर्मेशन, कि बायर कहाँ, सेलर कहाँ. बायर की क्या कीमत है, सेलर की कीमत क्या है, और किस चीज़ पे सेटल हुआ है, सौदा किस चीज़ पे हुआ है. अब जूतियों में जाते हैं आपको पता चलता था सौदा किधर हुआ है. अब ये मार्केट्स आपने स्टॉक मार्केट बनाई हुई है, उसमें यही होता है. हर 10 सेकंड के बाद मार्केट क्लियर हो जाती है. मैं उस पर बिड लगाता हूँ, आप भी लगाती हैं, बिड लगाती हैं, कहीं ना कहीं सौदा हो जाता है. सौदा हो जाता है, हम सबको पता चल गया सौदा हो जाता है. इसी तरह मार्केट्स बनती है. हुकूमत का काम है मार्केट्स बनाना. तभी मैं ओलंपिक गेम्स की मिसाल दे रहा था. हुकूमत, जो अमेरिका ने तरक्की की इसलिए की है, अमेरिका के पास बहुत मार्केट्स हैं. अमेरिका ने तेल की मार्केट बना दी. अच्छा चलें, इसमें अगर हमने अगले सवाल पे भी जाना है, इसका मतलब ये है कि हम जब मार्केट्स कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई गवर्नमेंट से आइसोलेशन में चीज़ चल रही है. गवर्नमेंट का उसमें हमेशा रूल रहेगा. जिस तरह आपने कहा कि जी वो रूल्स बनाना और इन्फोर्स करना उसका काम है. लेकिन जहाँ मेरे ख्याल में इमोशन सबसे ज़्यादा इवोक होता है, वो अभी भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, कैपिटलिज्म. क्या एक इकोनॉमी का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना और वहाँ मार्केट्स होना ये एक ही बात है, या इन दोनों चीज़ों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, जो कैपिटलिज्म का मतलब नहीं लोग समझते हैं अनफॉर्चुनेटली. कैपिटलिज्म का मतलब कैपिटल से रिलेटेड है, कि आप सरमायाकारी करते हैं. पुराने ज़माने में जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वहाँ सरमायाकारी नहीं होती थी. वहाँ आप फसल उगाते थे. आप बहुत उसका एक इकोनॉमिक मतलब ले रहे हैं. आप इसका पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल पे भी आता हूँ ना. कैपिटलिज्म का मतलब यह है कि सरमायाकारी, और ये सरमायाकारी से मतलब यह है कि आप कैपिटल बना रहे हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं, उन चीज़ों में से आप पैसे निकालते हैं, फिर और चीज़ें बनाते हैं और कैपिटल ग्रो करते हैं ना. वो बिल्कुल सही है, और हर इकोनॉमी दुनिया में ऐसी चलती है, चाहे सोशलिस्ट हो चाहे कैपिटलिस्ट हो. जो डिफरेंस है सिर्फ ये है कि ओनरशिप किसके पास है. अगर तो सारी ओनरशिप हुकूमत के पास है, बिल्कुल ठीक है, फिर कुछ नहीं फ़र्क पड़ता. अगर हुकूमत ने प्राइसेस फिक्स करनी है फिर ठीक नहीं. लेकिन इसका एक बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है कि हुकूमत के पास नहीं है लेकिन कुछ अशखास के पास है. बिल्कुल हो सकता है. मोनोपोलीज क्रिएट हो रही है. बिल्कुल हो सकता है. देखिए, जो चीज़ इमोशन करती है, मैं बार बार इमोशन पे क्यों जा रही हूँ, क्योंकि जितनी दफ़ा मार्केट का लफ्ज़ आता है एक सेगमेंट है जो नाराज़ होता है. क्या मार्केट्स बनना एक्सप्लॉयटेशन और मोनोपोली को लीड कर रहा है? देखिए, हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो मोनोपोलीज तभी आई हैं जब हुकूमत कोई ना कोई लॉ उनकी फेवर में पास करता है. जैसे हमारे यहाँ गाड़ियाँ हैं, अब गाड़ियों के किस्म का मोनोपोली है बिकॉज हुकूमत ने उनको कहा है इम्पोर्ट नहीं आप कर सकते. ठीक है, फर्टिलाइज़र को सब्सिडी देते हैं, आप कहते हैं इम्पोर्ट नहीं कर सकते. चीनी को आप कहते हैं आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. अब इस तरफ आ गई बात. अगर मार्केट चल रही हो, आप जूतियों लेने जाती हैं, आलू लेने जाती हैं, प्याज लेने जाती हैं, कोई नहीं होती. अब यहाँ एक और टर्म यूज़ होती है होर्डिंग, जो मुझे कभी समझ नहीं आती. होर्डिंग क्या होती है? होर्डिंग अगर आप सोचें तो जो बंदा चीज़ें रख के बैठा हुआ है, वो चीज़ें रखने का उसका कॉस्ट भी है. वो चीज़ें गुम भी सकती हैं और वो चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं. लेकिन वो चीज़ें उस वक्त भी निकाली जा सकती हैं कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके. बिल्कुल सही बात है. ये हमारा वही डर है जो था. वो हमारा डर नहीं है, वो हमारा एक्सपीरियंस भी है. कहाँ से एक्सपीरियंस है, प्लीज मुझे बता दें. देखिए, कब आपने एक्सपीरियंस किया है? मैं आपकी पिछली बात के साथ एग्री करूंगी कि मोनोपोलीज एटलीस्ट पाकिस्तान में वहाँ क्रिएट होती हैं जहाँ गवर्नमेंट उनको क्रिएट होने देती है. वो बाय लॉ क्रिएट हो रही है. आपकी इवन जो सब्सिडाइज्ड आपके सेक्टर्स हैं वहाँ आपको मोनोपोलीज क्रिएट होती नज़र आती हैं. वहाँ तक मैं आपके साथ एग्री करती हूँ. लेकिन ये होर्डिंग वाली चीज़, अगर आप उसे कहते हैं कि नहीं जी ये तो बिज़नेस की इन्वेंट्री है,
آئی تھنک یہ ذرا اچھا تھوڑا ذرا پلیز مجھے بتا اسٹریچ دیں. کرنے اچھا والی ٹھیک بات ہو ہے جاتی ٹھیک ہے, ہے. میں آپ سے اس پہ بھی بات کرتا ہوں. ایک سیکنڈ, آپ مجھے بتائیں جوتی کی قیمت, حالانکہ باٹا سروس دو بڑی کمپنی ہیں, آج تک جوتی کی باٹا سروس کی منوپلی بنی ہے؟ نہیں بنی نا. نہیں, اس لیے میں آپ کے پچھلے والے آرگیومنٹ کے ساتھ میں نے ایگری کیا. دوسری چیز ہولڈنگ جو ہے, یہ جو کہتے ہیں کہ آٹے کی قیمت ہولڈنگ سے بڑھ جائے گی, ایک چیز یاد رکھیں, یا کیلے کی قیمت ہولڈنگ سے بن جائے گی. اب مجھے بتائیں, میں ہولڈنگ کروں گا کیلا تو میں 5 دن رکھ سکتا ہوں, 4 دن, اس سے بعد خراب ہو جائے گا. یا گندم بھی سال میں 4 دن والا سین تو نہیں ہے نا. 4 دن والا نہیں ہے. چینی میں مانتا ہوں, بالکل مانتا ہوں, بٹ اب مجھے بتائیے کتنی پرائس اپ اینڈ ڈاؤن جاتی ہے مارکیٹ میں. یہ جو ہولڈنگ والی بات ہے, یا تو پھر نظر آئے نا کبھی کہ ہم جائیں بازار میں چینی نہیں مل رہی ہوتی ہے, چینی آٹا بھی مل رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے, جیسے وہ مجھے کہا جاتا تھا کہ وہ وہاں نہ جانا, چڑیل آ جائے گی. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے, ہم کون ہیں اور ڈرانے والا کون ہے؟ ہم میرا خیال خود ہی ڈرو لوگ ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی پہاڑ نہیں چڑھا تھا, ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی سمندر میں نہیں گئے تھے, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ایکسپلور نہیں کیا تھا. وہ گورا ایکسپلور کرتا 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 آ کے ہمیں 300 سال سلیو بھی بنا گیا, اور آج تک بھی رکھا اس نے سلیو. کیونکہ ہم ڈرتے ہیں بہت زیادہ, اور ہم سوچتے ہیں کہ حکومت سب کچھ کر دے گی. حالانکہ حکومت نے اس ملک میں کیا کیا ہے؟ شاہ جہاں نے اپنے بیوی کا مقبرہ بنایا, ٹھیک ہے, وہ قلعہ بنایا, لال قلعہ بنایا, یہ وہ. ہم تو سارا وقت بیچارے پسماندہ ہی رہے ہیں. اب جب کہ تھوڑی سی ہمیں اوپننس ملی ہے تو ہمارے لوگ بھاگ کے گئے ہیں وہاں ویسٹ میں, اور انہوں نے اتنی ریمیٹنس بھیجی, اتنی ماشاء اللہ یاشی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو مارکیٹ میرا خیال ہے, وہ بھی لگتا ہے کہ آج کل جو یو کے اور ویسٹ سب کے حالات ہو رہے ہیں, پتہ نہیں ریمیٹنسز کا بھی یہ سلسلہ کب تک چلے گا, لیکن ابھی بھی میں آئی تھنک فلی کنونسڈ نہیں ہوں. اچھا چلے مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کی بالکل, آپ ٹھیک ہے نہ کنونس ہو, بات بڑی سمپل ہے کہ آپ یہ کوئی اکانومی مارکیٹس کے بغیر چلا سکتے ہیں. آپ اگر سوویت یونین کیسے گری, انہوں نے کہا کہ ہم ساری انفارمیشن ہمیں بابو بتائے گا. بابو نے بتانے شروع کر دیے وہاں کہ جی یہ مائکس جو سے بنا دو 50 لاکھ, وہ مائک پڑے رہے, بکے ہی نہیں. بابو نے بتا دیا ٹائر جو سے نا وہ بنا دو اس کمرے جتنے, وہ ٹائر بکے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو بابو کو جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس کی مرضی ہوتی ہے. اس کو صبح کو بیوی سے لڑا ہے تو اس نے کہہ دینا یار جولی بنا دو, تو جولی بنا دیں گے. پھر مثال غلط ہو گئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے اس کے غلط ڈیسیژن کی. آئی تھنک جہاں جا کے آپ کا آرگیومنٹ مجھے کچھ کنونس کرتا ہے وہ انفارمیشن والی بات. تو انفارمیشن والی بات کی ہے. مارکیٹ از بیسیکلی اویلیبلٹی آف انفارمیشن جو کہ سب کے لیے ہے. آئی تھنک منوپلیز وہاں کریٹ ہوتی ہیں جہاں انفارمیشن کی منوپلی ہے. نہیں ایک چیز یاد رکھیے, جو انفارمیشن ایک بڑے انڈسٹریلسٹ کے پاس ہے وہ میرے پاس اگر نہیں ہے تو آبویسلی میں تو پلیئر بن ہی نہیں سکتی اس گیم کے لیے. دیکھیے بہت بڑے بڑے مفکروں نے یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو انفارمیشن ہے, فار ایگزامپل جو آپ کی ضروریات ہیں, جو میری ضروریات ہیں, ٹھیک ہے, مجھے جو ضرورت ہے چیزیں, یا ان لوگوں کو ضرورت ہے, کسی کو بھی ضرورت ہے, ہماری ہزار ضروریات, کئی ضروریات ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے. آپ جب سیل فون آیا تھا اس سے پہلے آپ کو پتا تھا سیل فون چاہیے, ہم نے خرید لیا. اس کے بعد دیکھیں اب کتنی ویڈیو گیمز آ گئی ہیں, نئی مارکیٹ کھل گئی ہے. تو نئی نئی چیزیں آتی ہیں جو بابو کو نہیں پتا ہوتا, جو لوگ اپنی بزنس میں دریافت کرتے ہیں. جیسے ایک نیا جوتے کا ماڈل آ گیا, جیسے ایک نیا کپڑے کا ماڈل آ گیا, وہ مارکیٹ بن جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو انفارمیشن, جو ہماری ڈیمانڈس کی انفارمیشن ہے, جو ہمیں ضروریات کی انفارمیشن ہے, وہ انفارمیشن کسی کو نہیں پتہ ہوتی. وہ ایک کوئی چھوٹا سا بندہ کوئی نئی چیز کرتا ہے وہاں سے نکل آتی ہے, کوئی چھوٹا سا بندہ وہ نئی چیز کرتا ہے وہاں سے نکل آتی ہے. اگر آپ بابو کے پاس چھوڑیں گے تو بابو تو آپ کو وہی چیز دے گا جو اس کے پاس, جو اس کو پتا ہے, اور کوئی نہیں دے سکتا وہ. اب یہ جو بلائنڈز ہیں یہاں لگی ہوئی ہیں, یہ ڈفرینٹ قسم کے پردے ہیں. ہمارے تو پردے پرانے ہوتے تھے, اب انہوں نے نئی بلائنڈز لگا دی ہیں. اب یہ جو چیز ہے یہ بن گئی ہے. تو مارکیٹ کا یہ فائدہ ہے. صرف میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو گورنمنٹ کو ختم کر دینا. میں نے کہا جی گورنمنٹ ضروری ہے مارکیٹ کے لیے, اور یہ جو کہتے ہیں نا گورنمنٹ اور مارکیٹ, یہ بے وقوف والی بات ہے. اٹس گورنمنٹ اینڈ مارکیٹ. میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں نے لکھا تھا لانگ ٹائم اگو فریم ورک اکنامک گروتھ میں بھی اور اپنی کتاب میں بھی, economy is a child born of two parents, government and market. اور دونوں بہت اچھے ہونے چاہیے, نہیں تو بچہ بگڑ جاتا ہے. اگر آپ دونوں, نہ گورنمنٹ اچھی ہے نہ مارکیٹ اچھی ہے, تو آپ کا بچہ تو ایسے ہی نکل رہا ہے جیسے پاکستان میں نکلا ہوا ہے. چلے اب ہمارے یہاں نہیں, میں کلاس بات کر دوں, بفور آپ بھاگ رہی ہیں جلدی جلدی, مجھے پتا ہے. ایک بات سنیں,
یہ جو آپ نے ڈی سی والی بابو سسٹم بنایا ہوا ہے, اس پہ بھی تو بات کریں نا کہ ڈی سی آپ کی قیمتیں فکس کر رہا ہے, یا ڈی سی آپ کی قیمتیں کیسے فکس کر رہا ہے؟ لیکن وہ نہیں کر پا رہا نا. نہیں, آپ دیکھیں وہ کر ضرور رہا ہے, وہ شاید اس کو خوشی مل رہی ہے اس میں, لیکن اگر آپ کسی سپر مارکیٹ میں جائیں تو ایک کونے میں گلی سڑی مری سبزی فروٹ جہاں رکھے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ڈی سی ریٹ, اور وہ صبح جتنی سڑی مری ہوتی ہے رات تک اس سے زیادہ سڑی مری ہوتی ہے انہیں ڈی سی ریٹ کے ساتھ, ان کو کوئی خرید تو نہیں پھر رہا آپ ہوتا. مجھے بتائیے, یہ ایک آرٹیفیشل سی چیز ہے جس کا پریکٹیکلی کوئی مطلب تو پھر آپ نہیں مجھے ہے. بتائیے, آپ جو ماشاءاللہ مارکیٹ سے ڈرتے ہیں لوگ, آپ جو کہتے ہیں نہیں مارکیٹ ہونی چاہیے, آپ لوگ اس فریب سے خوش ہوتے ہیں کہ روز وہ منسٹر صاحب اٹھ کے کہتے ہیں ہم نے پرائس کنٹرول کر دیا, ڈی سی کو حکم دے دیا ہے کہ جا کے پرائس کنٹرول کر. وہ ہوتا تو ہے نہیں, پھر آپ کہتے ہیں پر ایک جگہ ہوتا ہے, ڈی سی نے ریئل اسٹیٹ میں ڈی سی ریٹ لگائی ہوئی ہے اور وہ ڈی سی ریٹ پہ پراپرٹی رجسٹر ہوتی ہے. میڈم مطلب آپ لوگ بھی تو سوچیں نا. میرے خیال میں گورنمنٹ کو صرف نقصان ہے کیونکہ وہ بکتی اس ریٹ پہ نہیں ہے, لیکن جو کاغذ بنتے ہیں وہ ڈی سی ریٹ. تو قصور کس کا ہے؟ قصور تو حکومت کا ہے, اور آپ ساری گالیاں مارکیٹ کو دیتے ہیں. پلیز مجھے بتائیں. آپ نے جو مثال دی کہ اگر دونوں والدین مارکیٹ اور گورنمنٹ دونوں صحیح نہ ہو تو بچہ جو ہے وہ ایکسپرٹ بچہ ہوتا ہے. پاکستان جیسے پاکستانی اسپورٹ بچے کو کہ ہم مارکیٹس کو کیسے ایفیشینٹ مارکیٹس بنائیں جو کہ ایکسپلائٹیو نہ ہو. دیکھیے جی, ایفیشینٹ مارکیٹ بڑی سمپل ہے. آپ جناب انفارمیشن ٹرانسپیرنسی کریں, جیسے دکانوں میں ہوتا ہے, آپ جاتے جوتے دے مجھے پسند, ادھر جا رہی ادھر سے لے لے. میں اگلے دن گیا تھا, میں نے ایک چھوٹی سی چیز لینی تھی بلو ایریا سے, ایک دکان نے مجھے 4500 بتائی, دوسری دکان نے 2200 بتائی, میں نے 2200 والے سے لے لی, 3 دکانیں میں پھرا میں لے لی. اب ہم پھرتے ہیں سرچ کاسٹ جس کو کہتے ہیں, ہم سرچ کرتے ہیں. حکومت کا کام ہے سرچ کاسٹ ختم کرے, کم کرے. اب جیسے دراز نے میرا بڑا کام پر, یا امیزون نے بڑا میرا کام کر دیا. اب میں جاتا ہی نہیں دکانوں پہ, میں دراز پہ سرچ کرتا ہوں اینڈ آئی سلیکٹ دا بیسٹ پرائز. انفارمیشن آ گئی. ہم حکومت سے یہی کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں باقی جگہ, الاؤ الیکٹرانک مارکیٹس, الاؤ ڈیجیٹائزیشن. فار ایگزامپل یہ جو پٹواری کی فرد ہے, اب فرد لینے کے لیے آپ کو مہینے لگ جاتے ہیں, آپ کو الیکٹرانک ٹائٹل ملے, آپ الیکٹرانک ٹائٹل یہیں بیٹھے بیٹھے میں ٹریڈ کر لوں. یہ حکومت کا کام ہے. حکومت کا کام ہے سینکٹٹی آف کانٹریکٹ, سینکٹٹی آف پراپرٹی رائٹس اینڈ انفارمیشن پروویژن. یہ 3 چیزیں حکومت کر دے تو مارکیٹ کبھی خراب نہیں. ہاں یہ بھی میں تیسری چیز بھی کنسیڈ کرتا ہوں, اگر کوئی مونوپلی والی سچویشن لگے, کمپٹیشن کمیشن بھی آپ نے بنا دی, حالانکہ تک میں تو نہیں اس سے اگری کرتا, مجھے نہیں چاہیے تھی, پر بنا دی آپ نے, کیونکہ گورے نے کہا بنا دی, آپ نے سوچے بغیر بنا دی. اب کمپٹیشن کمیشن کو پھر کام کرنے دیں, پر کمپٹیشن کمیشن کو بھی سوچنا پڑتا ہے. جیسے مائکروسافٹ کے خلاف انہوں نے کوشش کی, کیس نہیں بن سکا. جیسے انہوں نے گوگل کے خلاف اب کوشش کر رہے ہیں, کرتے ہیں ضرور کریں, 100% کریں, پر پھر کیس بنائے نا. یہ تو نہیں کہ بند کر دیں بزنس. گوگل کے خلاف اس وقت بھی کیس چل رہا ہے, اور وہ کیس بنا رہے ہیں. اور کون بنا رہے ہیں؟ پاکستانی عورت بنا رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے. وہ بنا رہی ہے کیس گوگل کے خلاف کہ مونوپلی ہے, بٹ کیس بنانا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ جا کے گوگل بند نہیں ہو رہا, کیس چل رہا ہے. مائکروسافٹ کے خلاف انہوں نے کیس چلایا تھا, انہوں نے ونڈوز ایکسپلورر کو ڈیٹیچ کر دیا. ٹھیک ہے, وہ پتہ چلنا چاہیے مونوپلی کہاں سے ہو رہی ہے, اس کو ختم کریں آپ. تو یہ بڑی سوچ بچار کا کام ہے. حکومت کو سوچ بچار کرنی چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے, اور ضرور مارکیٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں. جیسے میں بار پھر اولمپکس پہ آ جاتا ہوں. اولمپکس میں دیکھیں انہوں نے کیسے رولز کتنے چینج کیے. میں کل دیکھ رہا تھا باسکٹ بال کا ایک نیا رول بنا دیا ہے, ہاکی کا نیا رول بنا دیا ہے, کرکٹ کا. پر وہ رول یہ نہیں, روز نہیں چینج کرتے, 10 سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا رول, مارکیٹ کا رول. پر آپ لوگ مارکیٹ سے ڈرے نا, خدا کے واسطے. مارکیٹ دنیا ہے, زندگی ہے. آپ سڑک پہ جاتے ہیں تو مارکیٹ ہوتی ہے, یا آپ چاہتے ہیں نو کمپٹیشن. اور ایون اگر ہم اپنی عام زبان میں بھی کہتے ہیں تو ہاں ہم مارکیٹ جا رہے ہیں, بٹ وہاں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. ارے مارکیٹ کیا چاہیے, پھر ہم کہتے ہیں ہمیں ڈرایا جاتا ہے, وہ یہ ہوڈنگ ہو رہی ہے. کون سی ہوڈنگ ہو رہی ہے بھائی؟ ہوڈنگ تو وہ گاڑیوں کی ہو رہی ہے جو حکومت نے کروائی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا ایک اور چیز جو آپ بہت ریپیٹ کرتے ہیں کہ جی اس پاکستان سوشلسٹ کنٹری, اس پاکستان کیپٹلسٹ کنٹری. ڈو یو تھنک کہ آج کے دور میں یہ بائنریز انٹیکٹ ہیں؟ اتنی میرے خیال میں پیور فارم میں تو اب کوئی بھی اکانومی نہیں ہے. یو ایس کی اگر آپ مثال دیں تو وہ اپنا ایگریکلچر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہ نہیں آنے دیتے بہت ساری چیزیں, کیونکہ ان کو اپنے فارمرز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر ہم ایک پرفیکٹ کمپٹیشن کی بات دیکھیں تو ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے. ہم چائنا کی تو مثال سب کے سامنے ہے کہ کہاں سے چائنا جو ہے آج کا چائنا بنا. تو کیا یہ ڈیفینیشنز آج کے دور میں ایون ہولڈ کرتی ہیں,
کہ ہم جو جتنا ہمارا اسٹرانگ ریئیکشن آتا ہے مارکیٹ یا ان سارے لفظوں پہ, اور کیا آپ کا یہ ایون سوال اب ویلڈ ہے کہ اس پاکستان سوشلسٹ کنٹری یا اس پاکستان کیپٹلسٹ کنٹری؟ آئی تھنک اپنے پیور فارم میں اب کوئی بھی ملک پیورلی کیپٹلسٹ یا پیورلی سوشلسٹ یا کمیونسٹ ملک نہیں ہے. ہاں کسی طرف ان کی لیڈنگ ہو سکتی ہے, زیادہ ایک سائڈ پہ جا سکتے ہیں, لیکن وہ پچھلی جو ڈیفینیشنس تھیں وہ آج اب بہت بلر ہو گئی ہیں. دیکھیں جی, کچھ حد تک بلر ہو گئی, کچھ حد تک نہیں ہوئی. ہمیں ہر چیز پہ کلیئرٹی چاہیے. جیسے اگر میں آپ کو انیٹمی کا ایگزامپل دوں, ٹھیک ہے, کہ جی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ہارٹ اٹیک کا کوئی ایک کاز نہیں ہوتا, بہت سارے کاز ہوتے ہیں. ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. ہمارے پاس وہ پرفیکٹ نالج نہیں جو اللہ کے پاس ہے. ہمارے پاس بڑی انیگزیکٹ نالج ہے. آپ نے دیکھا ہماری دوائیاں آج کوئی بڑی مفید ہوتی ہے, 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو غلط تھی. ٹھیک ہے, وی آر لرننگ, وی ایز اے پیپل آر لرننگ. کوئی بات نہیں کہتا, کوئی دیر از نتھنگ دیٹ از ہارڈ اینڈ فاسٹ. بٹ ہمارا جو دماغ ہے وہ ماڈلس ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ پوری دنیا کو گراسپ نہیں کر سکتا. ٹھیک, تو ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ دو پولر اپوزٹ ہیں, سوشلسٹ اور وہ. ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, حکومت انٹرفیئر کرتی ہے مارکیٹ میں, کبھی اچھا کبھی غلط. ٹھیک ہے, ایگریکلچرل سبسڈیز کی جو آپ نے بات کی, ہر کوئی اس پہ بات کرتا ہے. اگر امریکہ کی جی ڈی پی میں دیکھیں, ایگریکلچرل سبسڈی تو میرا خیال 0.5% جی ڈی پی ہوگی. مطلب ایگریکلچرل سیکٹر ہی بہت چھوٹا ہے, اس میں تھوڑی سی سبسڈی دینا چلے, پولیٹیکل اکانومی ہے یہ وہ. بٹ امریکہ میں جو اچھی بات ہے نا, کہ وہ لوگوں کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں, اور بڑے سیکیور پراپرٹی رائٹس اور سیکیور ٹرانزیکشن اینڈ کانٹریکٹ لا ہے. وہ ہر کام وہاں ہو سکتا ہے. تبھی آپ دیکھیں وہاں نئی نئی چیزیں کھلتی جاتی ہیں. ہمیں بھی اکانومی وہ بنانی ہے جہاں نئی نئی چیزیں کھلیں. تو جو مارکیٹ کا مطلب ہے, سمپل یہی مطلب ہے کہ آپ نئے لوگوں کو آنے دیں, چانس لینے دیں. کہ میں نے اگر نئی قسم کی کوئی چیز بنانی ہے, لیٹس سے میں نے نئی گاڑی بنانی, میں بنا سکوں. یہ نہیں کہ مجھے حکومت روک رہی ہے, اور میں پرائس اپنی فکس کر سکوں. اور کمپٹیشن لا آپ ضرور دیکھیں کہ جی کمپٹیشن ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری پرائس میں زیادتی نہیں کر رہا, جیسے ابھی انہوں نے پکڑا تھا, بڑی اچھی اگزامپل ہے. ابھی ایک ہیج فنڈ انہوں نے کوئی 3 سال پہلے, ہیج فنڈ انہوں نے ایک خاص دوائی کو پکڑ کے قیمت چڑھا دی. اس کو تو انہوں نے جیل میں بھی ڈال دیا, اور ضروری ڈالنا تھا, بالکل ٹھیک ہے. اس نے ایک ڈھونڈی دوائی جو کہ زندگی کے لیے ضروری تھی, اس نے ایکسپلائٹ کیا. بالکل کریں, بٹ پھر آپ کو ریگولیٹری ایجنسی وہ چاہیے جس میں تحقیق ہو. جیسے وہ جو لڑکی گوگل کے خلاف کیس بنا رہی ہے, 3 سال سے بنا رہی ہے, اور بڑا زور لگا رہی ہے, اور ان کی فائلیں اتنی بڑھ گئی ہیں, بڑی تحقیق کی ہے. مائیکروسافٹ کے خلاف جب کیس کیا تھا, انہوں نے بڑے $1 ملین خرچے تھے, بڑی تحقیق کروائی تھی, اور اس کے بعد کیس بنایا تھا. تو یہ تحقیق کی باتیں ہوتی ہیں, ڈنڈا چلانے کی نہیں باتیں ہوتی کہ ڈی سی صاحب جا کے بند کر دیں. ٹھیک ہے, ہماری جو اکانومی ہے, میں اس لیے سوشلسٹ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کام ہی نہیں کرنے دیتے, لوگوں کو کوئی نئی چیز نہیں کرنے دیتے. اب مارکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں کو اپنی مرضی کرنے دے ود ان سرٹن پیرامیٹرز. جیسے اگر میں نے اولمپکس میں بھاگنا ہے تو میں بھاگ سکوں, یہ نہیں کہ مجھے ڈی سی بتائے کون بھاگے گا کون نہیں بھاگے گا. یہ بات غلط ہو جائے گی. دیٹس آل. حکومت کا رول ہے, مارکیٹ کا اپنا رول ہے, اور مارکیٹ کا رول یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں چیزیں کر سکیں. دیکھیے حکومت نے جس طرح آپ کیونکہ بار بار اولمپکس میں جا رہے ہیں, ایک ریس کے رول سیٹ کر دی ہیں جو کہ سارے کنٹسٹنٹس کو پتہ ہیں. اب ان کی محنت پہ ہے کہ کون جیت جاتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے, لیکن مانیٹر پھر بھی گورنمنٹ اس کو کر رہی ہوتی ہے کہ وہ رولز جو ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں. بالکل کریں. تو کیا ہم اس کو اس طرح کنکلوڈ کر سکتے ہیں اس کانورسیشن کو کہ پاکستان کو اگر ہم ایک بچہ لیں, خیر ہماری 77th انڈیپینڈنس ڈے 77 کوئی نہیں, غلط. وی آر ناٹ, We've been here for 5,000 years, منجو دارو سے. چلیں, اور یہ نہ مجھے کہے کہ یو 77 year old, یورپ مطلب امریکہ کو ایون اگر ہم 77 ایئرس بھی لیں, پھر بھی اگر ہم اس کو بچہ کہیں, جو آپ نے انالوجی استعمال کی, تو گورنمنٹ اور مارکیٹس دونوں پیرنٹس کو اپنا رول جو ہے وہ ایفیشینٹلی پلے کرنا ہے کہ ہماری اکانومی ٹیک آف کر سکے. اس میں آخری بات کر دوں, جو سب سے بڑا پرابلم ہمارا ہے, ہم کسی چیز پہ کنسیپچولی کلیئر نہیں ہوتے. ہم دل اور گردے کو کمبائن کر دیتے ہیں, ہم جناب وہ کیا کہتے ہیں برین اور پتہ نہیں کیا ٹانگ کو کمبائن کر دیتے ہیں. ہم کسی چیز پہ کلیئر نہیں ہونا چاہتے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بھائی مارکیٹ ہو, سمجھیں کیا ہوتا ہے, پہلے سمجھیں. ایوری تھنگس کہ مارکیٹ پتہ نہیں کیا ہے. مارکیٹ جسٹ سمپل تھنگس, اور ہونا ضروری ہے. جسٹ لائک آپ کی باڈی میں گردے کی بھی ضرورت ہے, دل کی بھی ضرورت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں صرف برین ہی رکھوں گی.
ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم وی ڈونٹ لائک کنسیپچل کلیئرٹی, وی ڈونٹ لائک اے بیلنسڈ کانورسیشن. یہ آپ کا سب سے بڑا پرابلم ہے, اور آپ ایکسپلور نہیں کر سکتے اور رسک تو لے نہیں سکتے آپ. کیا ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد لوگوں کو مارکیٹ سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہے؟ اگر سنیں گے, ہمارے لوگ گھبراتے ہیں, ہمارے لوگوں کو چسکا چاہیے. وہ حامد میر کی ٹی وی پروگرام پہ جب آ جائیں گے تو 3 لوگ لڑیں گے. ابھی ہم لڑنا شروع کر دیں, میں بار بار کہتا ہوں ہم لڑنا شروع کر دیں, بڑے لوگ سنیں گے. پر عقل کی بات اور سوچ کی بات ہمارے لوگوں میں دم نہیں ہے, یہ سمجھ لیں. ناظرین بہت شکریہ, آج کا ویڈیو ختم ہو گیا. امید ہے پاکستان کبھی سوچنا شروع کر دے گا, پر مجھے لگ نہیں رہا. بہت شکریہ, تھینک یو.